اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا اور جو آدمی برائی کرے او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرے ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے مغفرت مانگے تو یجد اللہ غفور الرحیم تو وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ ومن یکسب اثما اور جو کوئی آدمی کمائے گا گناہ فانما یکسبہ علی نفسہ تو بس بے شک وہ کمائے گا اس کو علی نفسہ اپنی جان پر۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ اور جو آدمی کمائے گا خطا او اثما یا گناہ ثم یرمی بہ بریئا پھر وہ لگا دے اس گناہ کو بریئا بری شخص پر یعنی بہتان لگا دے فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا پس تحقیق اٹھایا اس نے بہت بڑا بہتان اور واضح اور صریح گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیک اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت البتہ ارادہ کیا تھا طائفۃ منہم ان منافقین میں سے ایک گروہ نے ان یضلوک یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ وما یضلون حالانکہ وہ نہیں بہکاتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو ہی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وما یضرونک من شیء اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو من شیء کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر کتاب والحکمت اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ما آپ کو وہ احکام وہ چیزیں کہ لم تکن تعلم جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 111 112 اور 113 یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلے آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سورت میں سورۃ النساء میں بلکہ شروع میں جو پہلا سپارہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے تو 3 گروہ اللہ نے ذکر فرمائے، الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والا گروہ ذکر فرمایا۔ پھر ان الذین کفروا سواء سے لے کے آگے تک 2 3 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے گروہ کو ذکر فرمایا۔ پھر آگے پورا رکوع اور رکوع سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ یہ 3 گروہ ہیں، یا تو بالکل اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں جن کو ایمان والے کہتے ہیں، یا کھلا مکھلا اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں جن کو کافر کہتے ہیں، جیسے سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تیسری قوم، تیسرا گروہ جو منافق ہوتا ہے، جو زبان سے تو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ مومن زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، کافر زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے، لیکن یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے تو ایمان والے سارے بولتا ہے، لیکن دل سے اس کی گواہی اور تصدیق نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان مجمل میں کہا گیا کہ اے اللہ ہم آپ کے ناموں پر، آپ کے ہر چیز پر ایمان لائے ہیں، جمیع احکام ہی آپ کے سارے احکام جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے قبول کیا۔ وقبلت جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ یہ تیرے احکام ہے، یہ تیرا قرآن ہے، یہ تیری شریعت ہے، یہ تیرا نبی ہے، یہ تیرا دین و اسلام ہے، اور اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ وہ تصدیق بالقلب، دل سے ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ہمارا دل بھی اس پر جمع ہوا ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا قرآن۔ تو
تو یہ دونوں چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں کہ جہاں ایمان سے زبان سے اقرار کر رہا ہو وہاں دل اس پر مطمئن بھی ہو، ورنہ اگر دل مطمئن نہیں ہوگا، دل اس کا منکر ہوگا تو وہ آدمی منافق شمار ہوگا، کافر تو نہیں ہوگا، منافق شمار ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں ہم کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب داڑھی ہے، دل سے ہم داڑھی کو نہیں مانتے، ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو وہ صرف گناہگار ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن ایک داڑھی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ان دونوں میں فرق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اپنے گناہ کو تسلیم کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کبھی مجھے توفیق دے دے تاکہ میں اس پر عمل کر لوں، اللہ کے نبی کے چہرے جیسا میں چہرہ بنا لوں۔ اسی طرح کوئی گناہ ہو رہا ہے، گانا سن رہا ہے تو گانے کے ساتھ لذت حاصل نہ کرے، گانے کو جائز قرار نہ دے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سے احکامات ہیں، پردہ ہے، ہماری بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی تو وہ سخت گناہگار ہیں۔ ایک پردے کو پسند ہی نہیں کرتی، پردے والوں کو ہی پسند نہیں کرتی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح ہے، تو گویا کہ وہ پردے کا انکار کر رہی ہیں۔ تو اب منکر کا حکم اور ہے، تو یہ تو آدمی منافقت میں چلا جاتا ہے کہ دل سے اس کو اللہ کے حکم کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ جو اللہ کے احکام ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، ان سب کو سچ مانے، دل سے اس کی تصدیق کرے، باقی اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہ جو تیسری قوم ہے منافقین، چونکہ یہ ہماری مجلسوں میں ہی رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی دفعہ منافقین کا تذکرہ بھی فرمایا اور مختلف مقامات پر ان کی مذمت بھی بیان ہوتی رہی۔ تو گزشتہ درس میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کارگزاری کا تذکرہ فرمایا کہ جرم کا بھی ارتکاب کیا، خود جرم کر کے اس کا الزام بھی دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ منافق جرم کیا، چوری کی، اور چوری کر کے الزام بھی دوسرے صحابی پر لگا دیا، جیسا کہ پچھلی درس میں عرض کیا گیا تھا کہ منافقین نے حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوری کی، ان کی جو گندم کے آٹے کی بوری تھی اس میں اسلحہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ بوری بھی اٹھا کے لے گئے اور اسلحہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب جب تحقیقات ہوئی تو پہلے انہوں نے ایک مسلمان صحابی پر الزام لگایا، تہمت لگائی، جب وہاں ثابت نہ ہوئی تو پھر ایک یہودی پر تہمت لگائی، اس کے پاس جا کے وہ امانت رکھ لی، یہ میری امانت ہے۔ جب تحقیقات ہوتی رہی اور یہودی کے گھر سے وہ آٹا اور وہ بوری اور وہ اسلحہ پکڑا گیا، اب یہودی نے کہا کہ یہ تو اس بشیر منافق جو ہے، اس نے بنو عبیرک کا یہ جو شخص ہے، اس نے میرے پاس امانت رکھی تھی۔ اب وہ منکر ہو گیا، اس نے کہا جی میں تو اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ تو گویا کہ یہ منافقین کے کام ہے، چوری کی، گناہ کیا، پھر اس کی تہمت سے انکار کیا اور اس کی تہمت دوسرے مسلمان پر لگا دی یا یہودی پر لگا دی۔ پھر اس کے علاوہ تیسرا کام کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے بڑے لوگوں کی سفارش لے آئے، محلے کے بڑے بڑے لوگ جمع کر کے لے آئے، دیکھیں جی ہم آپ کے محلے میں رہتے ہیں، ہم پر یہ الزام لگ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ ذرا حضور کے پاس چلیں گے، آپ ہماری صفائی دے دیں کہ یہ شریف لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ تو دیکھ رہے تھے منافق کا دوسرا چہرہ سامنے تو نہیں ہوتا، اب وہ سارے کام کرتے تھے لیکن سامنے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اب محلے والوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کو کبھی ایسے معاملات میں نہیں دیکھا، تو شرفاء کو لے کر وہ حضور کے پاس چلے گئے تاکہ ہماری بریت ہو جائے۔ اب سفارش کی ان کی، تو حضور علیہ السلام نے بھی ظاہری حالات دیکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی خیال کیا کہ بھئی شریف آدمی ہے تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اصل صورتحال سے اپنے پیغمبر کو مطلع فرمایا اور منافقوں کی سخت مذمت اور منافقت کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو ظالم ہے، مجرم ہے،
ان مجرموں اور ظالموں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی معاشرے میں آپ یاد رکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم برادری کی طرف ہو جاتے ہیں. کیا کریں جی، برادری کی طرف ہونا پڑے گا. دوسرے محلے سے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہم محلے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے محلے والوں کا ساتھ دینا ہے. کیا کر رہے ہیں جی، محلے کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے محلے کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے برادری کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے بھائی والد کا ساتھ بھی نہیں دینا، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. ظالم کا کبھی ساتھ نہ دیں، چاہے وہ آپ کا والد ہو یا آپ کے بھائی ہو یا آپ کا چچا ہو یا آپ کے خاندان کا ہو یا آپ کے محلے کا ہو. اور جب اوپر سطح کا بات ہوتی ہے تو ہم پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہر گناہ پارٹی کا ہم قبول کرتے ہیں اور اس گناہ کو بھی نیکی شمار کرواتے ہیں کیونکہ پارٹی ہماری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیات میں اپنے پیغمبر کو ڈانٹا، حضور علیہ السلام کو، کہ یہ منافقین آپ کے پاس یہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو قائل کر لیا کہ یہ شرفاء ہیں، اور ادھر سے صحابی بھی آ گئے. حضور ہم نے بھی پوری طرح تحقیق کی ہے، چوری اس نے کی ہے، تو حضور نے ان کو ڈانٹ دیا. حضرت رفاع بن زید، ان کے بھتیجے جو آئے تھے حضرت قتادہ، ان کو کہا کہ یہ شرفاء لوگ اتنے بندے آگے ہیں، انہوں نے جو ہے سفارش کی ہے اور یہ دیکھیں ان پر تم آپ الزام لگاتے ہو. تو پریشان ہو گئے، دکھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے اس دکھ کی وجہ سے یہ آیات نازل فرمائی اور ان کی حقیقت کو اللہ نے سامنے فرما دی. تو اس لیے یہاں حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا، اور حضور کے فرمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو پیغام دیا کہ کبھی بھی غلطی ہو جائے ایک تو اس سے معافی مانگو، فوراً گناہ سے معافی مانگو. اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں نہ چھوڑو، بلکہ ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے استغفار کر کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سویا کرو. کوئی پتہ نہیں ہے یہ رات ہماری آخری رات ہو، اسی میں سانس نکل جائے. اور ہر صبح اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں دن کو ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ شام تک ہم اس دنیا میں نہ رہیں. ایک بات تو یہ کہ گناہ کو اپنے پلڑے میں نہ چھوڑو. دوسرا جو ہے مجرموں کی طرفداری نہ کرو. یہ دو حکم جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ذکر فرمائے، بلکہ کھل کے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان دنیا میں ان لوگوں کے حمایتی ہو جائیں گے، دنیا میں آپ ان کی طرف سے مجادلہ کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کون سا یہ وکیل پیش کریں گے جو ان کی وکالت کرے گا. فرمایا اگر وہ منافق چور جو ہے وہ ارتکاب جرم کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے، لیکن وہ بدبخت آدمی تھا، پھر وہاں سے بھاگ گیا، وہ مدینہ سے بھاگ کے وہ مرتد ہو گیا اور جا کے کافروں سے مل گیا، اور کافروں نے بھی بعد میں اس کو پناہ نہیں دی، تو پھر جو ہے وہ ایک دیوار کے نیچے دب کے وہ مر گئے، بری موت مرا. تو اس لیے ایسا انجام برا انجام ہوتا ہے. تو یہاں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص برائی کا ارتکاب کرے، برائی ہو جائے اس سے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر زیادتی کرے، برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے. اچھا یہ سوء اور ظلم نفس یہ دو چیزیں ہیں. من یعمل سوءً بھی برائی کو کہتے ہیں، اور او یظلم نفسہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے وہ بھی گویا کہ برائی اور گناہ ہی کر رہا ہے. تو یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے برائی اور گناہ میں، برائی اور اپنے نفس پر ظلم میں. سو سے مراد وہ گناہ ہے جو گناہ متعدی ہے، یعنی خود گناہ کر کے اس کے اثرات دوسروں تک پہنچائے، اس کا الزام دوسروں پر لگا دے. ایک یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر براہ راست دوسروں پر پڑتا ہے، جیسے گناہ اس نے کیا نقصان دوسرے کا ہوا، جیسے کسی کو قتل کر دیا. اب گناہ تو اس کے سر پہ ہے لیکن دوسرے کی جان چلی گئی، یا کسی کو زخمی کر دیا، یا کسی کی بے عزتی کر دی. مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. تو اسی طرح کسی کا مال چوری کر دیا. تو یہ وہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ تو اس کے کھاتے میں ہے لیکن اس کا نقصان دوسروں کو ہو رہا ہے. اور دوسرا ظلم ہے، یہ تو سو ہو گیا. ظلم اپنے نفس پر ہوتا ہے. ظلم وہ گناہ ہے جس کا اثر
مرتکب جو ہے، جو کر رہا ہے، اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے. جیسے نماز نہیں پڑھی، اب نماز سے کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. روزے آئے تو روزے نہیں رکھے، حج نہیں کر پا رہا، ان سب کا تارک ہے. یا حلال اور حرام سے بے نیاز ہو گیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. ظاہر بات ہے حرام کا لقمہ آ رہا ہے یا حلال کا لقمہ ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، حلال کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، حرام کے برے اثرات ہوتے ہیں. اب اس سے بے نیاز ایسے کوئی غرض نہیں ہے کہ حلال کمائی ہو رہی ہے یا حرام کمائی ہو رہی ہے. تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ظلم کے دائرے میں آتے ہیں کہ جس کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر کے کوئی گناہ کرتا ہے، تو ان دونوں گناہوں میں ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا. کتنی بہترین آیت ہے کہ جب بھی وہ آدمی 60 سال گناہ بھی کیے ہیں اور اس میں اس کے بعد اللہ کے پاس آ گیا، یا اللہ میری زندگی اچھی نہیں گزری، میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور آپ سے بغاوت کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آدمی اپنے یعمل سوءا برائی کر کے آئے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر کے آئے، دونوں حالتوں میں ثم یستغفر اللہ، وہ اللہ سے جب استغفار کرنے کے لیے آئے گا، معافی مانگنے کے لیے آئے گا، تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ کو بڑا بخشنے والا پائے گا، اللہ کو بڑا رحیم پائے گا. یاد رکھیں اللہ سے بڑی ذات بخشنے والی نہیں ہے. دنیا میں ہمارے معاملات ہو جائیں تو ہم معاف ہی نہیں کرتے بندے کو، اس سے ناک رگڑواتے ہیں، اس سے جرگے کرواتے ہیں، پھر دوسری دفعہ گناہ ہو جائے، اس سے دوبارہ وہی غلطی ہو جائے، پھر تو ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، بڑی رحیم ذات ہے. آدمی سے گناہ ہو جائے، صبح ہو جائے، شام کو آ کے کہہ دے، شام کو ہو جائے، صبح کہہ دے، اور زندگی کی شام ہو جائے، آخری وقت آ جائے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کسی لمحے میں بھی گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں انہیں کیسے معاف کروں گا، تو نے میری اتنی بغاوتیں کی ہیں، میری اتنی حکم عدولیاں کی ہیں، اتنی نافرمانیاں اور گناہوں کا بوجھ لے کے آیا، میں ان میں سے کتنوں کو معاف کروں گا. اللہ ساروں کو معاف فرما دے. اور پھر اس توبہ کے بعد، سچی پکی توبہ کے بعد، انسان سے پھر اگر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، اللہ ہر توبہ اور استغفار پر اس گناہ کو معاف فرما دیتے. تو یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ اللہ کی مغفرت کے اعلان ہے. کیونکہ اس زندگی میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں وہ کفر اور شرک ہیں. سب سے بڑے گناہ کفر اور شرک ہیں. کفر اور شرک سے بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ سے ان گناہوں کی بھی معافی ہو سکتی ہے. البتہ یاد رکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان میں یہ شرط ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اصلحہ، یعنی جس شخص کا حق تلف کیا ہے اسے ادا کرے یا اس سے معاف کروائے. یہ دو چیزیں بھی ضروری ہیں. اگر متعلقہ شخص معاف کر دے تو بھی مجرم جو ہے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر زندگی میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے نہیں رکھ سکا، یا کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ دی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو اب اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو پچھلی نمازیں پڑھے، نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے اور اللہ سے استغفار کرے، اور پچھلے روزے رکھے. حج کو اگر ابھی تک نہیں کیا تو فوراً حج کے لیے درخواست دے، حج کے لیے جائے اسی سال. اور اسی طرح زکاتیں، پچھلے سال کی زکاتیں محتاط اندازے کے مطابق ساری زکاتیں ادا کرے. تو یہ معافی اور تلافی دو جملے ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، معافی تلافی کر لو. تو معافی ہوتی ہے استغفار کرنا، تلافی ہوتی ہے کہ اس کا نقصان کو بھر دو. دونوں یہ حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی ہے. اگر کسی سے بندے نے رشوت لی ہے
کسی سے معاملات کیے ہیں، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کا حق تلف ہو گیا ہے، تو اس سے معافی بھی مانگے اور اس کا وہ حق بھی ادا کرے، دونوں چیزیں کرے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ معافی اور تلافی دونوں کرے، معافی تلافی کرے۔ البتہ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر فرما دیا کہ التوبۃ معروضۃ ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب تک زندگی کے آخری لمحات میں غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے، سکرات الموت، جب بالکل موت کے سکرات طاری ہو جاتے ہیں، موت کے حالات طاری ہوتے ہیں، سانس تو باقی ہے ابھی لیکن اب اس کا جو تار ہے وہ دنیا سے کٹ رہی ہے، بالکل جو ہے موت کا وقت، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور توبہ کے اس وقت تک قبول ہوتی ہے۔ تو جب تک جو ہے زندگی کی آخری لمحات، جب اس کی جان لبوں پہ آ جاتی ہے اور عالم الغیب کا جو پردہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگلی منزلیں سامنے آ جاتی ہیں، فرشتے اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جب تندرستی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی ہو، ہر حالت میں جو ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی شخص گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ہی کمائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو کوئی آدمی قصداً جان بوجھ کے برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا وبال، اس کا عذاب بھی اسی کی جان پر پڑے گا۔ ایسے جرم میں وہ خود ہی ماخوذ ہوگا، مجرم ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور حکیم کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کا ہر کام جو ہے وہ حکیم حکمت کے ساتھ ہے۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور اسی طرح اس کی سزا کو جانتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ پر از حکمت ہے، حکمت سے پر ہے۔ اسی لیے بعض لوگ لاجک اور علتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، کس وجہ سے دیا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو یہ لاجک کے پیچھے نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بار بار کہتا ہے، حکم دے کے اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ اس حکم کو جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہیں حکمت کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر علماء ایک دو حکمتیں بیان کر دیں تو اللہ کے تو ہر کام میں، ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہر سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہمیں بغیر فائدوں کے اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن اور حدیث میں جو حکم آ گیا وہ حکم ہمیں بسر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فیصلے کے بعد کوئی حکم دیتے ہیں تو ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ عزیز الحکیم، یہ الفاظ اللہ لے کے آتے ہیں کہ اللہ زبردست ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ کے سامنے کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور حکیم ہے، اللہ کی ہر حکم حکمت سے پر ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بھی ذکر فرمایا، اور بہتان ترازی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، اپنے گناہ کو کسی کے سر نہیں تھوپنا چاہیے، جس طرح یہ منافقین نے تھوپا۔ اور یہاں سے عصمت انبیاء علیہ السلام کہ نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت اور غلبے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے لیے قبول فرمائیے، قرآن کی خدمت کے لیے ہماری نسلوں اور اولادوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ یہ اس سعادت سے ہماری نسلوں کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر، خیر و برکت والا نصیب فرمائیے، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرما دیجیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں
ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائی. جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائی، بلند درجات عطا فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.